السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انگریزی اعتبار سے سال پورا ہونے جا رہا ہے اور انگریزی اعتبار سے کل نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ سال کا آنا اور چلا جانا، دن کا آنا اور ختم ہو جانا، یہ سب ہمارے لیے ایک عبرت پکڑنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیمتی زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 او 70۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، یعنی ایوریج ہماری جو زندگی ہے وہ 60 سال یا 70 سال ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سال سے اوپر کو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی بہت ہی مختصر ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی بہت بڑی ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے جب ہم پیدا ہوئے، لیکن مر جانے کے بعد جب دوبارہ قیامت میں اللہ تعالی حساب و کتاب کے لیے ہمیں کھڑا کرے گا تو اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگی کس قدر مختصر ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہی وہ 2 سال گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بہت اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور 4-5 سال تک بھی اسے زیادہ شعور نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے کے لائق ہوتا ہے، کھانے پینے کے لائق ہوتا ہے، خود سے ہی پاکی صفائی کرنے کے وہ قابل بن جاتا ہے، اور 14 سال میں 15 سال میں جا کر وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ نو ایڈریس والی زندگی ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اب بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے وہ حساب و کتاب والی زندگی ہے،
روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں اس پر فرض ہیں، وتر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور روزانہ کی 12 رکعت سنت مؤکدہ وہ بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھار سنت مؤکدہ چھوڑ دیا تو چلے گا، اور سفر میں بھی موقع نہیں ہے تو سنت مؤکدہ معاف ہو جاتی ہے۔ اور سال میں 1 مرتبہ رمضان آتا ہے، اس کے روزے اس پر فرض ہیں۔ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور مالدار ہے، حج کو جا سکتا ہے تو حج بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ اس طرح اس کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے تو انسان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ جتنے دن اس کے بڑھ رہے ہیں اتنے دن وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس کی زندگی میں سے ایک ایک دن جو گھٹ رہا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی میں دن آتے جاتے ہیں، یہ دراصل تم ہی دن ہو۔ تمہاری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا تو یوں سمجھو کہ تمہارے جسم میں سے ایک حصہ کم ہو گیا، گھٹ گیا ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے تمہاری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور تم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو، اپنی زندگی کا حساب لیا کرو، قبل اس سے کہ تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے قیامت میں، موت کے بعد۔ تو روزانہ کی زندگی کا ہمیں حساب لینا چاہیے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے، نیکی کی حالت میں میری زندگی گزری ہے یا گناہوں میں نے آج کا دن اور آج کی رات گزاری ہے۔ آدمی سوچے، آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے، آج میری دکان میں، میری فیکٹری میں، میری کمپنی میں کتنا مال آیا، کتنا بکا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا گھاٹا ہوا۔ دکان کا تو حساب لگاتا ہے، حالانکہ یہ دکان یہ مر جائے گا تو دکان یہی رہ جائے گی اور یہ خالی ہاتھ قبر میں چلا جائے گا۔ لیکن آدمی اپنی زندگی کا حساب نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، میری زندگی کس طرح سے گزری ہے۔ روزانہ کا حساب کوئی نہیں لگاتا کہ آج مجھ سے کتنے اچھے کام ہوئے، کیا آج میں نے پوری فرض نمازیں ادا کی ہیں، واجب میں نے پڑھا ہے، سنت مؤکدہ میں نے ادا کیا ہے، جن جن لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، شوہر ہے، اڑوس پڑوس ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ آج کا میرا رویہ اور میرا معاملہ کیسا تھا۔ آدمی اس کی فکر نہیں کرتا، اس کا حساب نہیں کرتا۔
حالانکہ روزانہ آدمی کو رات میں سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے اپنے دن کا جائزہ لینا چاہیے۔ جتنے اچھے کام ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جتنے برے کام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں معافی مانگی جائے کہ اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، میں نے فلاں پاپ کر دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو روزانہ آدمی اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اس کے 3 زمانے ہیں۔ ایک ہے گزرا ہوا زمانہ جس کو ماضی کہا جاتا ہے، ماضی جو گزر گیا۔ دوسرا زمانہ ہے موجودہ زمانہ جس کو حال کہا جاتا ہے، پریزنٹ۔ اور تیسرا زمانہ ہے مستقبل کا زمانہ، یعنی آگے چل کر آنے والا زمانہ، فیوچر۔ تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر 3 زمانے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ جو زمانہ گزر گیا، ماضی کا زمانہ یعنی پاسٹ کا زمانہ، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 بج رہا تھا ٹائم، اب 3:30 ہو گیا، تو جو آدھا گھنٹہ ہماری زندگی میں ختم ہو گیا، ہماری زندگی سے وہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، اس آدھے گھنٹے کے زمانے کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ آدھا گھنٹہ تو کیا، آدھی منٹ کو بھی ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اور جو مستقبل کا زمانہ ہے، فیوچر کا، آئندہ کا زمانہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل چل کر آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ کل وہ صحت مند رہے گا یا بیمار ہو جائے گا، کل اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کل اس کو عزت ملے گی یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کل اس کا کام ہو جائے گا یا رک جائے گا، کچھ معلوم نہیں کل کے بارے میں۔ اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جوتش کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں، وہ طوطے والے کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے کیا کرے گا، میرے بچے کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، میری بچی کا رشتہ کہاں پر ہوگا، اس کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عورتیں جا کر کے اس طرح اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن فقد اشرکا، جو کوئی کسی جوتش کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوال کیا، فیوچر کے بارے میں اس سے معلوم کیا، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو طوطے والا ہے، جو جوتش بولنے والا ہے، اس کو بھی آگے چل کر ہونے والی چیزوں کا علم ہے، تو اس نے کیا کیا، اس جوتش کو اللہ کی قدرت میں شریک مانا، تو یہ شرک ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا ہے تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔
कलिमा पढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के ज़माने होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट जो गुज़र चुका उसको वापस नहीं ला सकते। गुज़री हुई ज़िंदगी को सोच करके उसी की फ़िक्र में पड़े रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और आइंदा चलकर क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं, लिहाजा कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, इस तरह करके टालते रहना ये भी बेवकूफ़ी की बात है। जो भी करना है प्रेजेंट में करना है, हाल में करना है, मौजूदा ज़माने में करना है। आपके पास जो कुछ अभी मौजूद है उसी में कुछ कमाई कर लें, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। कल के लिए पोस्टपोन ना करें, आज अभी शुरू करें जो आपको अच्छा काम करना है, चाहे उसका ताल्लुक़ दुनिया से हो या दीन से हो। कल का कुछ मालूम नहीं, आदमी ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। दुनियावी चीज़ों के बारे में आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि चलो कल से हम घर की तामीर का काम शुरू करेंगे, कल से हम फलां काम करेंगे। अगर वो कल कर सकते हो, आज करना ज़रूरी ना हो। लेकिन दीन का मामला ऐसा नहीं है। आज जो करना है वो आज ही करना है। आज की नमाज़ें नहीं कल पढ़ लेंगे, कल आया तो कहा कि नहीं जुमा आने वाला है, जुमा से नमाज शुरू करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आज जो काम करना है वो आज ही करना है। कल कल करके टालते रहेंगे, ज़िंदगी हमारी इसी तरह गुज़रती चली जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके हवाले से बहुत सारे लोग धोखे में पड़े हुए हैं। पहली नेमत है सेहत, तंदुरुस्ती। अभी आपको तंदुरुस्ती हासिल है, आप सेहतमंद हैं, जो करना चाहें आप कर लें। क्या पता कल को चलकर आप बीमार हो जाएं, कल को चल कर के आप किसी मरज़ में मुब्तला हो जाएं और कोई काम करने के काबिल ना रहें। अभी आपके अंदर सेहत है, तंदुरुस्ती है, जो करना है कर लीजिए। इसी तरह अल-फराग़ यानी वक्त, ये वक्त रुकने वाली चीज़ नहीं है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने इरशाद फरमाया, इन्नल यौम वल लैला यामलानी फ़ीका फ़अमल फ़ीहिमा। ऐ इंसान, ये दिन और रात तुम्हारी ज़िंदगी में तसर्रुफ़ कर रहे हैं। दिन आ रहा है और जा रहा है, रात आ रही है, जा रही है, और तुम्हारी ज़िंदगी को ये घटा रही है। तुम्हारी ज़िंदगी को ये दिन रात मौत तक ले जा रहे हैं। यानी ये जो दिन है और ये जो रात है रुकने वाली चीज़ नहीं है। ये दोनों मुसलसल काम में लगे हुए हैं। घड़ी का काटा, सुई कंटिन्यूअसली चल रही है। आपकी ज़िंदगी से एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल को वो घड़ी ख़त्म करती जा रही है। आपकी ज़िंदगी में वो काम कर रहे हैं दिन और रात, और आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई ज़िक्र उसमें नहीं किया, कोई कुरान की तिलावत आपने नहीं की, कोई अच्छा काम आपने नहीं किया। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ऐ इंसान, ये दिन और रात तुम्हारी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को घटाते जा रहे हैं,
اور تم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، لہذا اس وقت کو غنیمت جانو اور اس دن اور رات میں ایسا کام کر لو جو تمہیں آئندہ چل کر کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع، قیامت بالکل قریب ہے، سامنے ہے، قیامت آنے والی ہے، چند سیکنڈ یا چند منٹ باقی ہے، اور آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی ایک درخت ہے، پیڑ ہے، تو قیامت آنے سے پہلے اگر تم اس درخت کو زمین میں گاڑ سکتے ہو تو گاڑ دینا، اتنے سے معمولی سے وقت کو بھی ضائع مت ہونے دینا۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نصیحت فرمائی۔ سامنے قیامت ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی درخت ہے، چند منٹوں میں قیامت آنے والی ہے، تو اس قیمتی وقت کو بھی ضائع مت کرنا، اس درخت کو زمین میں گاڑ دینا، اس کا ثواب تم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس سے زیادہ وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کو بتانے کے لیے اور کیا بولا جائے۔ ہم لوگ اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے، 5 منٹ کے ارادے سے گئے، لیکن آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بات چیت میں لگا دیے، خیر خیریت پوچھتے ان کی باتیں شروع ہو گئیں۔ فلانی کیسی ہے، فلانی تمہارے گھر آئی تھی، کیا بول کر کے گئی، ہمارے گھر فلاں عورت آئی تھی، اس نے یہ کہا، تمہاری ساس کیسی ہے، بہو کیسی ہے، بیٹی کیسی ہے۔ بیکار کی باتوں میں ہم اپنا پورا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کام آنے والا جو عمل ہے اس کو ہم نے نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والے اپنی زندگی پر افسوس کریں گے ہی، لیکن جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی اپنی زندگی پر افسوس ہوگا۔ جنت میں پہنچ گیا آدمی، پھر بھی وہ افسوس کرے گا، ہائے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا کی زندگی میں میرا جو وقت بیکار خرچ ہوا، اس میں بھی میں نے کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لی ہوتی، کچھ نماز نفل پڑھ لی ہوتی، کچھ اور اچھا کام کر لیا ہوتا، تو آج مجھے جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں اس سے زیادہ نعمتیں ملی ہوتی۔ جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی کو اس بات پر ضرور افسوس ہوگا کہ میں نے اپنے دن اور رات میں جو ٹائم ویسٹ کیا تھا اس ٹائم کو بھی اگر میں نے نیک اعمال میں خرچ کر لیا ہوتا تو آج مجھے جنت میں اور زیادہ نعمتیں ملی ہوتی۔ تو ہماری زندگی میں سے انگریزی اعتبار سے 1 سال گھٹ گیا، اور حقیقت میں ہم 1 سال موت کے قریب چلے گئے۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، حساب لینا ہے کہ 1 سال میں مجھ سے کیا ہوا، کتنے گناہ ہوئے، کتنے اچھے کام ہوئے۔ اچھے کاموں پر شکریہ، برے کاموں پر توبہ اور استغفار کرنا،
اور آئندہ والی زندگی کے لیے اچھے ارادے بنانا، اچھی نیت کرنا کہ آئندہ سے میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، آئندہ سے میں اتنی نماز پڑھا کروں گی، روزانہ اتنا قرآن میں پڑھوں گی، میری زندگی میں کتنا عرصہ گزر گیا اور میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، صبح شام کی تسبیحات کو میں نے نہیں پڑھا، اشراق نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی، چاشت میں نے نہیں پڑھی، اوابین کو میں نے نہیں پڑھا، اور بعض عورتیں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں۔ اب تو بدلیے اپنی زندگیوں کو، زندگی کی قیمت کو سمجھیے۔ یہ دن اور یہ رات، یہ سال، یہ مہینے گزرتے رہیں گے، رکنے والے نہیں ہیں، اور موت کا فرشتہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ وہاں چلے جائیں گے۔ ابھی انگریزی اعتبار سے سال پورا ہو رہا ہے، آج کی رات میں ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے۔ یہ کوئی اسلامی سال نہیں ہے، یہ تو غیروں کا سال ہے، اس لیے آج کی رات میں کوئی جاگنا نہیں ہوگا، آج کی رات میں کوئی مٹھائی نہیں پکائی جائے گی، آج کی رات میں 12 بجنے کے بعد کوئی لائٹ وغیرہ نہیں جلائیں گے، کوئی کسی کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج نہیں بھیجیں گے، کوئی کل چل کر نیا کپڑا نہیں پہنے گا، پٹاخہ نہیں پھوڑیں گے، کوئی نیا ڈش، نیا کھانا، نیا پکوان نیا سال سمجھتے ہوئے نہیں بنائیں گے، نارمل جیسا آج کا دن گزرا ویسے ہی کل کا بھی، کیونکہ یہ اسلامی نیا سال نہیں ہے۔ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم میں بھی کوئی نیا کپڑا پہننے کا آرڈر نہیں ہے، محرم میں بھی کوئی نیا کھانا، اچھا عمدہ کھانا پکا کر کھانے کا آرڈر نہیں ہے، تو پھر غیروں کا جو نیا سال ہے اس میں کیسے آرڈر مل جائے گا؟ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو آج کی برائیوں سے روکیے۔ دنیا بھر میں آج کی رات میں جس قدر برائیاں ہوتی ہیں وہ پورے سال بھی نہیں ہوتی۔ دسمبر 31 میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، پورے سال بھی نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اپنے بچوں کو سمجھا کر کے ان کو گھر میں وقت پر رات میں 9-10 بجے سلا دیجئے، اور نارمل جیسی زندگی ہے ویسے گزارنا ہے۔ کوئی میسیج نہیں، کوئی ہیپی نیو ایئر، کچھ نہیں، کیونکہ یہ اسلامی سال ہے نہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ہماری زندگی جو ہے گھٹ رہی ہے، اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگیں، اپنے اوقات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے سبق نمبر، پیج نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس سے پہلے 13 سوال ہوئے تھے اور 13 جوابات، اور بقیہ سوال اور جواب۔ سوال نمبر 14، کیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، جان کر کیے ہوئے گناہ ہوں، انجان کر کیے ہوئے گناہ ہوں، ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے استغفار کرنا، اور آئندہ اس طرح کا کوئی برا کام نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اور جو بھی گناہ ہو گیا ہے
اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ تو سچے دل سے اگر توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اب گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، جیسے نماز نہیں پڑھا، اور ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی کسی کا قرض لیا ہے واپس نہیں دیا، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے۔ تو جن گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، ستایا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک آپ اس کا مال اسے واپس نہیں کریں گے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر ترجمہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ترجمہ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر 53 نمبر آیت۔ سوال نمبر 15، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لمبی آیت ہے، مختصر یہاں لکھا ہے۔ ترجمہ، اور ہم تمہیں ضرور کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ یعنی ہماری جو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے خوف کے ذریعے آزمائے گا، کسی کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، کسی دشمن کا، یا ساس کا ڈر ہے آپ کو، یا شوہر کا ڈر ہے، یا پڑوسی کا ڈر ہے، خوف آپ کے دل میں ڈالا جائے گا اور آزمایا جائے گا کہ آپ اس خوف کے عالم میں اللہ کو یاد کریں گی یا پھر مایوس ہو جائیں گی۔ اسی طرح بھوک کے ذریعے، یعنی کھانے پینے کی تنگی ہوگی، کبھی کھانا پینا کم ہو جائے گا، کمائی کم ہو جائے گی، تو میرا بندہ میرا بن کر کے رہے گا یا پھر یہ مجھ سے مایوس ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کاروبار میں اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو درگاہ جاتی ہیں، وہاں جا کر کے سانپ کے پٹے میں دودھ ڈال کر آتی ہیں، یا پھر وہاں کعبۃ اللہ کا جس طرح طواف کرتی ہیں، اس طرح درگاہ کا طواف کر کے آتی ہیں، چادر ڈال کر کے آتی ہیں، اگربتی جلا کر کے آتی ہیں، بوندی لے کر کے جاتی ہیں۔ یہ سب کام ناجائز اور حرام ہے، شرک والے کام ہیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ روزی کی تنگی ہے، کسی کا ڈر خوف ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، یا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگو۔ سوال نمبر 16، کیا اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ اور اس کے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ، اور اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17، کیا اللہ تعالیٰ غصہ بھی فرماتا ہے؟ جس طرح ہمیں غصہ آتا ہے، بچے نے کوئی کام نہیں کیا یا گڑبڑ کر دیا، ہمیں جس طرح غصہ آتا ہے، کیا اللہ کو بھی غصہ آتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ غصہ فرماتا ہے، اس کو غضب بولتے ہیں، غضب۔ قرآن میں ہے غضب اللہ علیہم، ترجمہ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی
غصہ آتا ہے، ہم سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا۔ سوال نمبر 18، کیا اللہ تعالیٰ بندوں سے کبھی ڈائریکٹ بات کرے گا؟ ڈائریکٹ، جس طرح آپ اپنی سہیلی سے آمنے سامنے ہو کر بات کرتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کرے گا؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن ڈائریکٹ بات کرے گا۔ قیامت کے دن حدیث میں ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے، اللہ کے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سب سے بات کرے گا، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بات کرے گا۔ قیامت میں ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ ہاں، بعض ایسے محروم القسمت لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا ينظر ولا يكلمهم یوم القیامت، اس طرح کی کوئی حدیث ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنا ان سے ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ کہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ جس طرح ماں جو ہے اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے، ماں اپنے بچے سے بولتی ہے، چل یہاں سے، تیرا منہ دکھانا کو مجھے، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اور بندے نے اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوگا، وہ بھی کہے گا، جا، تیرا چہرہ مجھے نہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، فرشتوں کے ذریعے اس کو جہنم میں بھجوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے قیامت میں اللہ تعالیٰ بات کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ آمین۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ سے متعلق صفات، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدے اب تک میں نے بیان کیے۔ اب آگے انبیاء کرام سے متعلق عقائد۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ سنگلر ہے، عقائد پلورل ہے۔ اب پیغمبروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 1، انبیاء پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ یعنی نبیوں کو ماننا، نبیوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ جواب، انبیاء پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور سچے بندے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن میں ہے، کُلٌ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ترجمہ، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہ پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، یعنی نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں منتخب کر کے، سیلیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، میرے بندوں کو میرے بارے میں سکھاؤ۔ اس لیے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کو ماننا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، انبیاء کرام کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟
جواب، انبیاء کا سب سے بڑا کام تبلیغ و ہدایت ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ترجمہ، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبیوں کو عطا فرماتا ہے وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ کی باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ اب آخری نبی آ گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا میں یہ تبلیغ کا، ہدایت کا کام اللہ نے کس پر سونپا ہے؟ امت پر سونپ دیا ہے۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ تو جیسے میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، اسی طرح آپ دوسروں کو سکھائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے، دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، رسول اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو پیغمبروں کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ اللہ کی باتوں کو بندوں تک پہنچانا۔ وہی کام میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو بھی کرنا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں کرو لیکن کرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں، آپ جتنا ہو سکے اپنے جان پہچان والوں کو سناتے رہیں۔ یہاں آپ یہ سبق پڑھ کے جاتی ہیں، اپنے گھر میں بچوں کو سنائیں، شوہر کو سنائیں، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو جمع کر کے سنائیں، رشتہ داروں میں جاتی ہیں آپ، وہاں اس کو سنائیں، شادی محل میں خالی بیٹھی ہیں، نکاح کا ابھی ٹائم باقی ہے، وہاں دین کی باتیں کر لیں، سنائیں۔ سوال نمبر 3، کیا انبیاء سب کے سب انسان تھے؟ جواب، جی ہاں، انبیاء یعنی سارے نبی سب کے سب انسان ہی تھے، مگر اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے عام انسانوں سے بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ سارے پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کا مقام عام انسانوں سے، کامن پیپل سے زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسان ہی ہے لیکن نبی ہونے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے ان کا مقام سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ترجمہ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنایا جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی انسان ہی آئے تھے نبی اور رسول بن کر، کوئی جنات نبی بن کر نہیں آیا، کوئی فرشتہ نبی بن کر کے نہیں آیا، انسان ہی آیا۔ یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ انسان ہی تھے، جناتوں کو بھی انہی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ملا کرتی تھی۔ سوال نمبر 14، کیا انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ ہم نارمل انسان ہیں، ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو کیا پیغمبر چونکہ انسان ہیں تو انسان ہونے کی وجہ سے کیا پیغمبروں سے بھی گناہ ہوتا ہے یا گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں؟ ایک سوال ذہن میں آیا،
تو اس کا جواب جی ہاں، تمام انبیاء کرام ہر طرح کے گناہوں اور غلطیوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، ایک بھی گناہ وہ نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ترجمہ، اور ہم نے ان نبیوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اپنے سرنڈنس میں لے لیا کہ ان سے کوئی بھی گناہ نہ ہونے پائے۔ اور وہ بالکل کون تھے؟ نیک لوگ تھے، صالح تھے، ان سے کسی بھی طرح کا گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے ہم تمام نبیوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ معصوم ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی خطا ہو جاتی ہے، خطا کا مطلب معمولی سی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کو گناہ نہیں بول سکتے، بالکل لائٹ سے کوئی غلطی اردو میں اس کو بولتے ہیں، لیکن غلطی ایکچول ترجمہ نہیں ہے خطا کا، معمولی سی ان سے خطا ہو جاتی تھی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جس درخت سے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، انجانے میں، غلط فہمی میں وہ درخت کھا لیا تھا۔ تو پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا، معمولی سی خطا ہو جاتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کو غلطی اور گناہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ پیغمبروں سے متعلق عقیدے ہیں، اور بھی عقیدے اگلے سبق میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔